السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہنم سے آزادی، دعا کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے ہر دن بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے، گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے رمضان کے ہر دن اور رات میں بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور ہر بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رمضان میں مسلمان روزے سے ہوتا ہے اور روزے دار کی ویسے ہی دعا قبول کی جاتی ہے، اور رمضان کی برکت کے روزے کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے دعا کی قبولیت و نورانیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس جنت کا کوئی دروازہ بھی پورے مہینے بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس جہنم کا کوئی دروازہ بھی پورے مہینے کھولا نہیں جاتا، اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آسمان سے پکارنے والا ہر رات صبح ہونے تک یہ پکارتا ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ اور خوشخبری حاصل کر، اور اے شر کو طلب کرنے والے رک جا اور دیکھ، اور ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی ہم مغفرت کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی ہم توبہ قبول کریں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی ہم دعا قبول کریں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم مانگی ہوئی چیز دیں۔ اللہ کے لیے پورے رمضان میں افطار کے وقت ہر رات میں جہنم سے 60,000 لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ بس جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو پورے مہینے 30 مرتبہ 60,000 کو آزاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یوں تو نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزانہ ہی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن جب بندے پورے رمضان کا نصاب اور کورس پورا کر لیتے ہیں تو عید الفطر کے دن جو انعام کا خاص دن ہے اتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو پورے مہینے ہر روز آزاد فرمایا، ممکن ہے کہ 60,000 کا عدد کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے 5 نمازوں میں سے ہر نماز دوسری نماز تک، اور ایک جمعے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اس قسم کی احادیث کے پیش نظر اہل علم حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہوا کرتے ہیں، بس رمضان کے مہینے کے اعمال کی برکت سے پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ پورے سال کے دوسرے مہینوں کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت کے اعتبار سے محسن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان کے درمیان والے حصے کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک جہنم سے آزادی، دعا کی قبولیت اور مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں نیک اعمال کر کے اور گناہوں سے بچ کر اور توبہ و استغفار کا اہتمام کر کے اپنی مغفرت اور جہنم سے نجات کا سامان کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی مسلمان رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے تو وہ بہت محروم اور بدقسمت انسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، اور ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ حاصل ہوا اور رمضان گزر بھی گیا مگر اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، اور ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکا۔ بعض روایات میں کچھ تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعا دراصل جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ آمین آمین آمین۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ عمل تو نہیں کیا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل و خوار کرے یا رحمت سے دور کرے جس پر رمضان آ گیا اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، جس پر میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا کہ ذلیل و خوار یا دور ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا جس کو جنت میں داخل نہ کرا سکا، جس پر میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا کہ ذلیل و خوار یا دور ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا پھر اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ اور بعض احادیث
احادیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو ممبر کے قریب آنے کے لیے فرمایا اور پھر ممبر کی پہلی سیڑھی، پھر دوسری سیڑھی اور پھر تیسری سیڑھی چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا تھا۔ بعض اور احادیث میں بھی تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بدعا ہی کیا کم تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو اس کو جتنی سخت بدعا بنا دیا۔ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تین چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا شک ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدعا تو ثابت ہو گئی۔ وہ تین شخص جن کو بدعا دی گئی یہ ہیں، ایک وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کی برداشت و تحمل مشکل ہے، اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں اور ان کا شمار نہیں لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ خود درود شریف کے فضائل اتنے عظیم الشان ہے کہ ان سے محرومی ہی مستقبل کی بد نصیبی ہے۔ قسم کی احادیث کے پیش نظر احقاء کرام نے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک سے زیادہ مرتبہ آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرے یا سنے ہر مرتبہ درود پڑھے۔ دوسرا شخص جس پر دعا بدعا فرمائی گئی وہ ہے کہ جس نے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق بھی بہت سی احادیث میں تائید کیے گئے ہیں۔ تیسرا شخص جس پر بدعا کی گئی وہ ہے کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر اور برکت زمانہ بھی غفلت، فضولیات اور گناہوں میں گزر جائے، جبکہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ بس جو شخص رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا مہینہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزار دے اور اپنی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا۔ رمضان المبارک کی عظیم فضائل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس پورے مہینے کو اللہ کی عبادات اور اطاعت اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ گزارا جاتا، لیکن بہت سے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں اس مہینے کی قدر و قیمت کا پوری طرح احساس نہیں ہوتا اور وہ اس مہینے میں فرض نمازیں تک قضا کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ خاص طور پر فجر اور مغرب کی نماز یا جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے تو بے شمار لوگ ہیں جو رمضان کی خاص عبادت روزے جیسے فریضہ اور تراویح جیسی مؤکدہ سنت کو چھوڑنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ تو عبادت کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی گناہوں کو چھوڑنے کی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں روزہ، نماز، صدقہ و خیرات اور ذکر و تلاوت کا تو اہتمام فرماتے ہیں، مگر گناہوں اور معصیتوں میں حسب سابق مہنک رہتے ہیں۔ تاجر حسب معمول جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، کم بولنے، کم پانے، جھوٹی قسمیں کھانے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ملازمین ڈیوٹی کے اوقات پورے نہ دینے، کام پورا نہ کرنے، رشوت لینے اور بلا وجہ مالک کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور عام لوگ جو دوسری نوعیت کے گناہوں کے عادی ہیں جیسے گانا سننے میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ افسانے، ناولیں اور ڈائجسٹ پڑھنا بدستور جاری رکھتے ہیں۔ بعض لوگ مختلف فضولیات اور گناہوں میں وقت گزارنے اور روزے کی مشقت اور احساس کو دور کرنے کے بہانے سے مبتلا رہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ کرکٹ اور دوسرے کھیلوں کے کھیلنے یا دیکھنے اور سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، رمضان کھیل کود اور وقت گزاری کا زمانہ نہیں، اور اس مہینے میں گناہوں میں مبتلا ہونا بہت محرومی اور کوتاہی کی بات ہے، کیونکہ اس مہینے میں گناہوں کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ بعض لوگ صرف رمضان کے مہینے کی حد تک کچھ گناہوں سے رک جانے کا ارادہ کرتے ہیں، مثلا صرف رمضان میں موسیقی اور گانا نہیں سنتے، داڑھی نہیں منڈواتے یا شراب نہیں پیتے، لیکن رمضان کے بعد پھر ان گناہوں کو کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ بھی رمضان کی صحیح اور پوری قدر نہ کرنی اور کامل توبہ نہیں، اگرچہ رمضان میں گناہ کرنے سے تو بہتر ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کر کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرتے وقت آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی نیت ہو۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ